آج جو باتیں گوش گزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ دیکھیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان نعمتوں میں سے اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیے جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، کتنی وہ لوگ تگ و دو کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی جتن اور دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتے ہیں اولاد مل جائے۔ لیکن جن کو اولاد جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ اولاد کی قدر ہی نہیں کرتے کہ جس اللہ نے ہمیں بیٹے عطا کیے، بیٹیاں عطا کی، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا۔ تو فائدہ تب ہوگا اولاد کا کہ ہم اولاد کے لیے دعائیں کریں، چونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک و صالح اولاد والدین کی موت کے بعد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقہ جاریہ تب ہوگی، ہماری موت کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ تب بنے گی کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو آداب سکھائیں۔ کتابوں میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ وہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ بچے اپنے والدین کو کاپی کرتے ہیں، اولاد اپنے والدین کو فالو کرتی ہے۔ اگر والد ہی رات کو 2-2 3-3 بجے تک جاگ کر ٹی وی دیکھے، ڈرامے دیکھے، کرکٹ پر میچ دیکھے، اور بچوں کو کہے کہ تم یہ کام نہ کرو، بچے ڈنڈے کے زور پر رک تو جائیں گے، لیکن دل کے اندر ایک کینہ، بغض، عداوت، بغاوت، یہ اس کا پودا ان کے دل کے اندر بن جائے گا، لگ جائے گا۔ اور بچے تب بولیں گے جب بچوں کے جوتے والدین کے برابر ہو جائیں، بچے تب بولیں گے جب بچوں کے کپڑوں کا سائز والدین کے کپڑوں کے برابر ہو جائے، بچے تب بولیں گے جب بچے عاقل و بالغ ہو جائیں۔ اگر انسان اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کے مطابق کرے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پہلے اپنی تربیت کرو، پہلے خود انسان بنو، پہلے خود مسلمان بنو، پہلے خود جنت کی تیاری کرو، پہلے خود جہنم سے بچو، اور بعد میں اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اب ابا جی وہ بچوں کو ننگی گالیاں دے اور بچوں کو کہے کہ تم بکواس نہ کیا کرو، ابا خود نماز نہ پڑھے اور بچوں کو کہے کہ نمازوں کی پابندی کیا کرو، ابا کی سوسائٹی، گیدرنگ، یار دوست گندے لوگ ہوں، بے نمازی ہوں، بے دین ہوں، شرابی کبابی ہوں، اور بچوں کو کہے کہ تمہاری گیدرنگ اچھی ہونی چاہیے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ببول کے کانٹے بھیجیں اور کہیں کہ یہاں سے آم کا درخت پیدا ہوگا، ایسا تو نہیں چلے گا۔ قوا انفسکم، پہلے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، خود جنتی بننا ہے، تو بچے ہمارے نقشہ قدم پہ چلیں گے، بچے ہماری اتباع کریں گے۔ اور یہ سیدھی سی بات ہے، اگر ہم میٹھے ہوں گے تو بچے ہمارے شیرین اور میٹھے ہو جائیں گے، اور اگر ہم کڑوے بنیں گے تو بچے ہم سے ڈبل کڑوے بن جائیں گے۔ اگر ہم تلخ ہوں گے بچے ہم سے زیادہ تلخ ہو جائیں گے، اگر ہم سخت ہو جائیں گے تو بچے ہم سے زیادہ سخت ہو جائیں گے، اور اگر ہم نرم ہوں گے
تو بچے ہم سے زیادہ نرم ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پہلے خود بچنا ہے۔ دیکھیے فرشتے ہر ایک کے جدا جدا ہیں، کرامن کاتبین۔ میرے فرشتے جدا ہیں، آپ کے فرشتے جدا ہیں، بیوی کے فرشتے جدا ہیں، میاں کے فرشتے جدا ہیں۔ تو جب فرشتے الگ الگ ہیں تو نام اعمال بھی الگ الگ ہے۔ جب نام اعمال الگ الگ ہے، فرشتے الگ الگ جدا جدا ہیں، تو پھر قبر بھی ہر ایک کی جدا جدا ہے، جہنم بھی ہر ایک کی الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹے باپ کی جہنم میں جائیں یا باپ بیٹوں کی جہنم میں جائے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بچے باپ کی جنت میں چلے جائیں اور باپ جنت کی بچوں کی جنت میں چلے جائے۔ نہیں میرے عزیز، بچوں کی جنت الگ ہے، باپ کی جنت الگ ہے، بچوں کی جہنم الگ ہے اور باپ کی جہنم الگ ہے، بچوں کی قبر الگ ہے، باپ کی قبر الگ ہے، بچوں کے کرامن کاتبین فرشتے جدا ہیں اور باپ کے کرامن کاتبین فرشتے جدا ہیں۔ دنیا میں گھر ایک ہے لیکن موت کے بعد کے معاملات جدا ہیں۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے تب کہ ہم زندگی کے اندر اپنی اولاد کی تربیت سے ہی کریں۔ جس انسان کی موجودگی میں اس کے بچے بے نمازی ہوں، اس کے بچے بے دین ہوں، اس کے بچے غلط رنگ میں ڈھل جائیں، اس کے بچوں کی گیدرنگ گندی ہو، سوسائٹی گندی ہو، دوست احباب گندے ہوں، اور وہ یہ سمجھے کہ میرے بچے میری موت کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، میرے بھائی یہ خام خیالی ہے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دوست اچھے ہوں، ہماری گیدرنگ اچھی ہو، ہماری سوسائٹی اچھی ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، ہماری سوچ مثبت ہو، ہماری سوچ جنت کی ہو، ہماری سوچ جہنم سے بچنے کی ہو، تو پھر ہماری سوچ پر دار و مدار ہمارے بچے کریں گے۔ بچوں کا دماغ بالکل کورے اور صاف ستھرے کاغذ کی طرح ہے، جس کاغذ پر کچھ بھی نہ لکھا جائے۔ اگر ایک انسان اس کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈالے گا تو وہ لکیریں ڈل جائیں گی۔ اگر اسی کاغذ پر آپ بسم اللہ لکھیں گے، آپ درود لکھیں گے تو درود شریف لکھا جائے گا۔ بالکل یہی مثال بچوں کی ہے۔ آپ بچوں کو اچھا بنائیں گے تو بچے اچھے بن جائیں گے، اگر آپ بچوں کا برا بنائیں گے تو بچے آپ کے برے بن جائیں گے۔ بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کسی ڈاکٹر نے بچے نہیں دیے۔ اگر ڈاکٹر بچے دیتا تو کتنے ڈاکٹر ایسے جو خود بچوں سے محروم ہیں۔ بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کسی پیر نے نہیں دیے، کسی دربار والے نے نہیں دیے، کسی مزار والے نے نہیں دیے۔ اگر مزار والا بچے دیتا، اگر دربار والا بابا بچے دیتا تو مزار والے کی اپنی اولاد ہوتی، لیکن اس کی ہسٹری کو دیکھو، اس کی سوائے حیات کو پڑھو، اس کی اپنی اولاد ہی نہیں تھی۔ تو جب اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ کی باتیں اولاد کو سکھانی ہیں۔ اللہ کے پیارے، اللہ کے آخری نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اولاد کو بتانی ہیں، اور ہر نماز کے بعد اپنے اولاد کی ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ میری اولاد کو ہدایت مل جائے، میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد قرآن کی پڑھنے والی بن جائے، میری اولاد کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، میری اولاد کی جو سوچ ہے وہ مثبت ہو، وہ منفی نہ ہو۔ اور اگر کہیں لڑائی ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، کہیں منہ ہو جائے تو غلط آپ نے اولاد ہے تو اولاد کو غلط کہنا یہ والدین کا فرض بنتا ہے۔ آپ کی اولاد جھوٹی ہے تو آپ اولاد کو جھوٹا کہیں، اور اگر دوسرا سچا ہے آپ دوسرے کو سچا کہیں، آپ اپنے بچوں کو غلط کہیں۔
اگر کوئی بڑا ہے، سفید ریش والا بزرگ ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی کسی بات ہو گئی ہے تو اولاد کو کہو تمہاری غلطی ہے، اس سے تم معافی مانگو، وہ بڑا ہے، اس کو اللہ نے بڑا بنایا، کیونکہ سفید بالوں سے اللہ کو حیا آتی ہے، تو تمہارے بچوں کو حیا نہیں آتی۔ اگر آپ بچوں کو کہو مار اینو پھنٹا لا، وقت آئے گا کہ تم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ بڑوں کو پھنٹا لگاؤ، یہی بچے تمہیں پھنٹا لگائیں گے۔ بچوں کی تربیت غلط نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ بچے ہمارے لیے قبر کے بچھو سے زیادہ خطرناک ہوں گے، ورنہ یہ اولاد ہمارے لیے قبر کے کن کھجورے اور قبر کے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اگر بچوں کی غلط تربیت کی، بچوں کو مسجد سے دور رکھا، بچوں کو قرآن سے دور رکھا، بچوں کو اللہ سے دور رکھا، بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا، بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا، بچوں کو دینی تہذیب سے دور رکھا، یہ بچے ہمارے لیے موت سے پہلے جہنم بن جائیں گے۔ جنید بغدادی رحم اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اللہ والو، اولیاء کے سرتاج، مجھے میرے بچے نے مارا ہے، بچہ جوان، میں بوڑھا، میری پٹائی کی ہے۔ کہ اچھا کیا کام کرتے ہو؟ اس بابے نے کہا، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں کسان ہوں۔ تو بچوں کو کیا سکھایا؟ کہا جی بچہ بھی زمیندار ہے، بچہ بھی کسان ہے، بچہ بھی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اچھا کھیتی باڑی میں کیا چلاتے ہو؟ جو ڈنگر چلاتے ہیں، بیل وغیرہ، ان سے ہل چلاتے ہیں۔ اور بچوں کو کیا سکھایا؟ کیا سکھانا تھا؟ ہل کیسے چلانے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، زمینداری کی ساری چیزیں اس کو بتا دی۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، بابا جی تم نے بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ اگر تم بچوں کو نبی کی تعلیم دیتے تو نبی کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اور نبی کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جو باپ کو راضی کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تم نے بچے کو نبی کی تعلیم نہیں سکھائی، تم نے بچوں کو یہ بتایا کہ ڈنگر کو مارنا کیسا ہے، گدھے کی پٹائی کیسے کرنی ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے۔ تم نے بچے کو ڈنڈا مارنے سکھایا تو بچے نے ڈنڈا ہی مارنا ہے، خواہ وہ ڈنڈا باپ کو لگے، خواہ وہ ڈنڈا ڈنگر کو لگے، اس نے تو اپنا حق ادا کیا ہے۔ اور بڑی پیاری بات کتاب میں لکھی ہے کہ 17 سال کا بچہ ہو، اگر اس کو کوئی فجر میں اٹھا لے تو بچے کے ماں باپ، خاص طور پر بچے کی ماں کہتی ہے اس کو نہ اٹھاؤ، یہ تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کر پڑھ لے گا۔ اور 4 سال کا بچہ ہے، اس کو وہی ماں صبح 6 بجے اٹھا لیتی ہے کہ چل تو نے اسکول جانا ہے۔ نماز کے لیے 18 سالہ بندہ بھی بچہ ہے، اور اسکول کے لیے 4 سالہ بچہ بھی جوان بن جاتا ہے۔ یہ بچے کے ذہن میں ہم کیا چیز داخل کر رہے ہیں، بچوں کی کیسی تربیت ہے۔ ایک خاتون کا خامد فوت ہو گیا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ وہ خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی پردے میں، نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں یا وظیفہ کریں، میرے بچوں کا باپ زندہ ہو جائے، میں رو رو کر مر جاؤں گی، میں بیوہ ہوگی، میرے بچے یتیم ہو گئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرمائے باجی کوئی مرا ہوا زندہ نہیں آتا، البتہ جو دین کا حکم ہے تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو چیز آپ سے گم ہو چکی ہے وہی چیز ملے گی، یا اللہ پاک اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر دیں گے۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف امت محمدیہ کو ملی ہے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام تک کبھی کسی نبی کو یہ عظیم تحفہ نہیں ملا ہے۔ یہ امت کی کرامت ہے، امت کے لیے تحفہ اور گفٹ ہے۔ اس خاتون نے پڑھنا شروع کیا، ہر وقت وہ اسی کا وظیفہ کرتی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔
لو جی اللہ تعالیٰ کی وحی آئی نبی علیہ السلام پر کہ پیارے پیغمبر آج کے بعد یہ خاتون اس کی عدت پوری ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو آپ کی بیوی بنا دی ہے۔ بتائیے نبی علیہ السلام سے اچھا کون ہے؟ نبی علیہ السلام سے بہتر کون ہے؟ نبی علیہ السلام سے حسین و جمیل کون ہے؟ نبی علیہ السلام سے خوبصورت کون ہے؟ وہ جب نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آئی، نبی علیہ السلام کے گھر آئی، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا، پیار کو دیکھا، محبت کو دیکھا، اس نے کہا واقعی یہ آیت سچی ہے، اگر میرا خامن مجھے نہیں ملا لیکن مجھے خامن سے ہزاروں درجہ بہترین اللہ کا نبی مل چکا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کی عمر چھوٹی، میری عمر زیادہ، میرے بچے بھی زیادہ ہیں، تو بچوں والی خاتون کو کون قبول کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا اب یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ میرے بچے ہیں۔ اور یہ بچوں کی کھانے کی تربیت سب کو پتہ ہے، کیسے کھاتے ہیں، کبھی الٹا ہاتھ، کبھی سیدھا ہاتھ، کبھی یہ چیز، کبھی وہ چیز، کبھی گرا دی، کبھی توڑ دی، بچوں کی حرکتیں سب جانتے ہیں۔ اب جی دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ایک ہی بڑی پرات ہے، بڑا طباق ہے، بڑی پلیٹ ہے، اس میں کھانا کھا رہے ہیں ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ بچے کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے ہاتھ، کبھی سالن والے ہاتھ نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر، کبھی پانی گرا دیا، کبھی سالن گرا دیا، کبھی کیا کبھی کیا۔ نبی علیہ السلام نے بچوں کو پیار کیا، دونوں بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور کیا فرمایا یا بنیا کل مما یلیک وکل بیمینک، میرے پیارے بچے اپنے سامنے سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ کیا آج ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ بچے اسکول ہوتے ہیں تو ہم دفتر ہوتے ہیں، اور بچے ٹیوشن سے آتے ہیں تو ہم سوئے ہوتے ہیں، اور ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو بچے سوئے ہوتے ہیں۔ اور بچے ذرا سود بوجھ ہوتی ہے تو بچے کینیڈا، امریکہ، سری لنکا چلے جاتے ہیں، ان کو اطلاع ملتی ہے ابا قبر میں چلے جاتا ہے، اور پھر قبر کے خطبے پر لکھتے ہیں پہلی تیری خدمت کر نہ سکا، جب خدمت کے قابل ہوا تو چل بسا۔ تمہیں کس کی خدمت سے روکا تھا؟ تم کیوں اپنا وطن چھوڑ کر باہر گئے تھے؟ کیا جو باہر کے ملک گئے پیسے کمانے کے لیے وہ سونے چاندی کی روٹیاں کھاتے ہیں، وہ گھی و مکھن کے پیڑے کھاتے ہیں؟ یہی چاول کھا رہے ہیں، یہی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ البتہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں، والدین کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ماں کو بٹھانا، ماں کو لٹانا، ماں کی دعائی دینا، ماں کی زیارت کرنا، باپ کی زیارت کرنا مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ ظالموں، تم نے ڈالر کی خاطر، تم نے ریال کی خاطر، تم نے درہم کی خاطر، تم نے دینار کی خاطر، تم نے دولت کی خاطر اپنے بچوں کو اتنی بڑی نعمت سے محروم رکھا۔ سعودیہ کے بعد سب سے بڑا مقام میرے ملک پاکستان کا ہے۔ ایسا وطن اللہ کے عرش کے نیچے کوئی ایسا وطن نہیں ہے جس کا مقصد حیات، جس کا مقصد بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنے وطن کو سوائے حج عمرے کے نہیں چھوڑنا، کیونکہ پاکستان میں حج عمرہ نہیں ہو سکتا۔ روٹی کے لیے وطن کو چھوڑنا، روزی کے لیے وطن کو چھوڑنا، روزگار کے لیے چھوڑنا، اور بھائی یہی پیٹ ہے، صرف لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے۔ یہ لالچ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، کثرت نے، لالچ نے تمہیں ہلاکت کر دیا، تمہیں تباہ برباد کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں جا کر گھس گئے۔ بچوں کو ٹائم دو، بچوں کو وقت دو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ مشورہ ہو، ان کے ساتھ میٹنگ ہو۔ بچوں کی کمی کوتاہی ہو تو ہم ان کو اسلامی تعلیمی اعتبار سے ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو واضح و نصیحت کریں۔ بچپن کے اندر بچے جو سیکھتے ہیں وہ عادات، خواہ اچھی ہوں یا بری، یہ عادات بچوں میں بچپن تک چلتی ہیں، بڑھاپے تک چلتی ہیں۔ قرآن کریم 21واں پارہ سورہ لقمان، اللہ پاک نے لقمان علیہ السلام کی باتیں قرآن کریم میں ذکر کی ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو عقیدہ ٹھیک بنانا۔ آج ہر بچے کے گلے پر
کالی ڈوری، لال ڈوری، کڑا، فلاں کڑا، یہ ہندوؤں کے تہوار ہے، یہ ہندوؤں کا رسم و رواج ہے، اور ماں مسلمان باپ مسلمان اور بچوں کو ہندو بنایا جا رہا ہے، بچوں کو سکھوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، قرآن میں بھی آتا ہے میرے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کرنا۔ آج بچے سے ٹیوشن کی چھٹی ہو، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، اس کو جھڑکا جاتا ہے، اس کی پٹائی کی جاتی ہے، سختی کی جاتی ہے، لیکن بچے سے نماز چھوٹ جائے کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ بڑے ہو کر پڑھ لیں گے۔ اور جب بڑے ہوتے ہیں، آج سر میں درد ہے، آج گھوٹے میں درد ہے، آج کمر میں درد ہے، وہ کرسی کے قابل، اور کرسی سے وہ تختے پہ چلے جاتے اور وہاں سے قبر کے حوالے ہو جاتے۔ بچوں کو بچپن سے نمازوں کا عادی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے 3 بچے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس اور کثیر ابن عباس، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو کو کھولا اور کہا کہ آؤ، تم میں سے جو بھاگ کر پہلے میرے سینے سے لگ جائے گا، میں اس کو چومی بھی دوں گا، بوسہ بھی دوں گا، اور اس کو فلاں فلاں چیز دوں گا۔ تینوں بچے آئے، کوئی نبی علیہ السلام کے سینے سے لگا، کوئی سر سے لگا، کوئی نبی علیہ السلام کے اوپر چڑھ گیا۔ اور نبی علیہ السلام کے نواسے حسنین کریمین، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو حسنین کریمین کو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، کہا کہ نماز پڑھو۔ اب بچوں کی نماز بھی بچی ہے، کبھی نبی علیہ السلام کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام سجدے میں تو نبی علیہ السلام کے نیچے سے بکری کے بچے کی طرف دائیں کبھی بائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچے نبی علیہ السلام کے نیچے سے دائیں بائیں ہوتے تو نبی علیہ السلام اپنے سانس کو کھینچ لیتے، پیٹ مبارک اوپر ہو جاتا تاکہ بچے کے گزرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آج ہم جان بوجھ کر بچوں کو پیچھے کر لیتے ہیں، چلو چل گھر جا۔ بھائی وہ گیم چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، وہ کھیل کود چھوڑ کر آپ کے پاس مسجد میں آئے ہیں، تم انہیں مسجد سے کیوں نکالتی ہو؟ تمہارے گھر پہ چین تو نکالو، خدا کے گھر سے بچوں کو نہ نکالو، اللہ کے گھر آئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فرائض مسجد میں، نوافل سنتیں گھر میں۔ نماز کسی وجہ سے رہ بھی جائے، جماعت آپ سے چھوٹ گئی ہے، آپ گھر میں نماز پڑھیں، گھر میں مصلی رکھا ہو تاکہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کے پوتے دھوتے، گھر کے دیگر افراد وہ سنیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک بندہ گھر میں نماز اشراق پڑھ رہا ہے تو بچے نے پوچھا ابو آپ نے فجر نہیں پڑھی؟ کہ نہیں بیٹا میں نے فجر مسجد میں پڑھی ہے، میرا فلاں فلاں گواہ ہے۔ تو بھی آپ نے 4 رکعتیں کون سی پڑھی؟ بچے نے سوال کیا۔ ابو نے کہا بیٹا جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے 15-20 منٹ کے بعد صلاۃ اشراق پڑھی جاتی ہے 4 رکعتیں، اور جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس کو مقبول حج ہونے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب وہ گھر میں اشراق نہ پڑھتا تو بچے کے ذہن میں سوال آتا، باپ میچ دیکھ رہے ہیں، بچے بھی میچ دیکھے گا، اور پھر خواہش ہے کہ بچہ بڑا ہو کر میرے لیے شیخ القادر جیلانی بن جائے، بچہ جنید بغدادی بن جائے۔ یاد رکھیے گا بچوں کا پیٹ پالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں بچوں کے بجلی کے بل دے رہا ہوں، گیس کے بل اور کھانا اور ان کی تعلیم دے رہا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، جنگل کے جانور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، مسلمان بھی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ کیا فرق ہوا؟ مسلمان کا فرض بنتا ہے، مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت، اپنے دین کی محبت، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور قیامت خبر آخرت کی باتیں۔ بچہ جھوٹ بولے اسے روکا جائے، اسے ٹوکا جائے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ زبان سے اتنی سمیل، بدبو، تعفن اور گھن آتی ہے کہ رحمت کے نورانی فرشتے 3 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور جب ہم مائیں جھوٹ بولیں بچوں کے سامنے اور باپ بھی جھوٹ بولے، بچے تو نہیں بولیں گے لیکن بچے کے ذہن میں نقش تو بیٹھ جائے گا کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، پھر بچوں کو کیا جواب دو گے؟ بڑے خود سچے ہوں، بڑے خود نمازی ہوں تو بچے خود بخود نمازی بن جاتے ہیں، بڑے ہی نمازی نہ ہوں
نبی علیہ السلام بیمار ہے، کمزور ہے، شدید بخار ہے، چلنا مشکل ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، بخشے بخشائے تھے۔ آپ سے بڑا کون ہے اللہ کی مخلوقات میں؟ حضرت عباس کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور یہ کندھا حضرت عباس پر اور یہ بازو حضرت علی پر، چلنا مشکل ہے تو پاؤں کے پورے زمین پر لگے اور چل کر مسجد باجماعت نماز ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صحابہ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر نماز پڑھ لیتے، مسجد میں کیوں آئے؟ لیکن یہ بچوں کو درد دینا تھا، یہ سبق دینا تھا کہ نماز باجماعت کبھی بھی کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت اسلامی ہو۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے ہماری موت کے بعد ہمارے لیے ایثار ثواب کے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، کہتے ہیں جو بندہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں بتائے گا اس کے بچے کبھی بدبخت نہیں ہوں گے، اس کے بچے کبھی بھی جہنمی نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز نمازوں کی پابندی، کچھ بھی ہو جائے 7 سال سے اوپر بچہ جائے وہ نمازوں کا پابند ہو، اس کو سکھایا جائے۔ نمبر 2 والدین کی خدمت، والدین جان بوجھ کر کریں، یہ پانی لا کر دو، یہ جوتی سیدھی کر دو، یہ کپڑا لا کر دو، بازار سے یہ چیز لا کر دو، تاکہ بچوں میں خدمت کا موقع ملے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے باپ کی خدمت کا کتنا بڑا ثواب ہے، ماں کی خدمت کا کتنا بڑا اجر ہے، تایا چاچا کی خدمت کا کتنا ثواب ہے، پھپھو کی خدمت ہے، آنٹی کی خدمت ہے، خدمت کا جذبہ بچوں میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ برداشت نہیں ہے۔ جو مسلمان اپنے بچوں کو یہ 3 چیزوں کی تعلیم دے گا اس کے بچے کبھی بھی برباد نہیں ہوں گے۔ نماز کی پابندی، والدین کی خدمت اور جھوٹ برداشت نہیں ہے، ہمیشہ سچ ہے۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے لیکن جھوٹ برداشت نہیں ہے۔ اور ایک کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جو انسان اپنے بچوں کو 3 چیزیں بتائے گا اس کے بچے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، اور 2 مرتبہ اپنے دانتوں کی صفائی، سوتے ہوئے بھی دانتوں کی صفائی اور صبح جاتے ہوئے بھی دانتوں کی صفائی۔ رات کو ہمارے بچے سو جاتے ہیں، ہم اگر یہ کہیں کہ جلدی سو جاؤ سکول جانا ہے، یہ غلط بات ہے۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، بچے سے یہ کہہ دو کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح نماز فجر پڑھنی ہے۔ اب نماز کو تو ویسے بھی سکول جانے انہوں نے، لیکن اب آپ نے اس کے ذہن میں نماز کی وہ فرضیت ڈالی ہے۔ بچے جلدی سو جاؤ، صبح ہم نے اٹھنا ہے، سپارہ پڑھنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، گھر میں سپارہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ دیر سے سو گے تو نماز سے محروم ہو جائیں گے، یہ کہہ کر بچوں کو سلائیں تو بچے کہاں سے کہاں تک چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنی اولاد، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔